جب عقل کو پیدا کیا تو عقل کا ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا، عقل کا ایک حصہ ساری مخلوق میں، مجھ میں، آپ میں، قیامت تک آنے والے انسانوں میں، سارے نبیوں میں عقل کا ایک حصہ، اور 99 عقل کے حصے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ کتنی عقل ہوگی، کتنا علم ہوگا، اس کے باوجود بھی اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی جی تمہیں تو تھوڑا علم عطا کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی کو اتنا علم دینے کے بعد اللہ کہہ رہے تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، تو ہم کو کتنا اللہ نے علم دیا ہوگا۔ ہم سے مراد ہماری برادری، ہم ایسے، ہم عالم ہیں، ہم مفتی صاحب ہیں، ہم محدث صاحب ہیں، اور ہم مفسر صاحب ہیں، اور ہم ایسے صاحب ہیں، اور ہم ویسے صاحب ہیں۔ یا آپ میں سے اگر کوئی تھوڑا بہت ایک آدھی کتاب پڑھ لے تو میں نے تو پڑھا کتاب میں، ویسا تو تھا نہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر کوئی دوسرا علم والا ہوتا جس کی انتہا اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، پھر اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تدبیر اللہ سجا دیتے۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو لے لیا، تو سارے بھائی ایک دم سے کہنے لگے قالوا يسرق فقد سرق اخ له من قبل، سب بھائی کہنے لگے اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے چوری کی تھی۔ فوراً وہ بولتے نا، بہت سو کو ایک ڈنڈا پڑا تو بھاگ سے اڑپ دیتے سب کے سب۔ بہت سے پیٹ کے کچے ہوتے نا، کتنے بھی پرانا واقعہ ہونا دھڑام سے بول دیتے ہو۔ برادران یوسف کو جب یہ پتا چلا کہ یہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں حقیقی بھائی تھے، یعنی دونوں کی اماں ایک تھی، اور باقی جو 9 بھائی تھے وہ سب ان کی اماں الگ تھے، یعنی وہ سب ماں شریک بھائی، اور یہ دونوں ماں شریک، باپ میں تو سب شریک تھے۔ اب یہ کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے نا، تو اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے چوری کی، اور چوری کا واقعہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بچپن کے ایک واقعے کے، اور وہ کیا واقعہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد ان کی پھوپھی، چونکہ ہو سکتا انہیں اولاد نہ ہو، یا پھر ہو سکتا یوسف علیہ السلام حسین اور جمیل دکھتے ہو، تو پھوپھی یہ کہنے لگی میں ہی انہیں سنبھالوں گے۔ لیکن جیسے یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو ان کو یعقوب علیہ السلام لے جانے لگے، تو پھوپھی نے یہ سوچا کہ چلو کسی نہ کسی طرح میں یوسف کو اپنے پاس رکھ دو، تو اسحاق علیہ السلام کا چھوٹا ہوا ایک پٹا جو برکت کے طور پہ رکھا جاتا تھا گھر کے بڑے آدمی کے پاس ہوتا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن یہی تھی، ان کے پاس وہ پٹا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہ پٹا باندھ دیا، کپڑے پہنا دیے۔ پٹے سے مراد یہ آج کا پٹا نہیں جو انگریز وغیرہ پہنتے، پٹے سے مراد یہاں پر ایک لگانے والا پٹا ہوتا تھا، یعنی پیٹ وغیرہ پہ اوپر سے، کپڑے وغیرہ کا نہیں، الگ سے پٹا۔ تو پٹا جیسے کپڑے وغیرہ پہنا دیا اور سب جگہ کہہ دیا ارے پٹا گم گیا، پٹا گم گیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ جو چوری میں پکڑا جائے اس کو اس کے پاس ہی رکھ دیا جاتا تھا۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ عشق کرنے والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر عشق کرنے والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے۔
تو اپنے بھتیجے کو جانے نہیں دینا، اس لیے انہوں نے سب جگہ سب ڈھونڈ رہے، ادھر 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 ادھر، بعد میں یوں 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 چاپلتے نہیں ایسا کر، جب دیکھا رہے یہ تو پٹا یوسف کے پاس ہے، یہ یوسف چوری کے جرم میں پکڑا گیا، یوسف میرے ہی پاس رہے گا، چوری اوپر سے سینہ زوری خود ہی کر رہی ہے اور خود ہی الزام لگا رہی ہے، لیکن یہ محبتانہ الزام ہے اپنے پاس روکنے کے لیے، پھر اپنے پاس روک دیا۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو گھر میں سے اسے روٹی چھپا لیتے تھے اور مانگنے والے کو لے جا کر دے دیتے تھے، سب بھائی کہتے تھے چور ہے کہ روٹی چرا کر جیب میں رکھتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا وہ چوری اٹھا کر روٹی اٹھا کر کسی اور کو دیتا ہے، وہ تو نبیوں کی اولاد نہیں نا، ہماری اولادیں فقیروں کی روٹی چھین کے بھاگ جاتے ہیں۔ باپوں نے تربیت بھی نہیں کی، نہ ماں نے تربیت کری، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کبھی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس لیے اگر مانگنے والا فقیر گھر پہ آئے تو اپنے بچوں کے ذریعے سے دینے کی عادت ڈلواؤ تاکہ اس کا مزاج دینے والا رہے، ورنہ لینے والا مزاج رہا نا، کسی کے پاس 2 روپے بھی دیکھے گا تو آنکھوں میں خون اتر آئے گا بڑے ہونے کے بعد، اور دینے کا مزاج رہا تو خود کے پاس 2 روپے آئے گی بھی تو دے دے گا، کیونکہ حدیث میں ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ روٹی چھپا چھپا کر کیا کر دیتے تھے؟ فقیروں کو دے دیتے، تو بھائی کہتے تو چوری کر رہا ہے۔ تو یہ واقعات کی طرف اشارہ کیا اس موقع پر، یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر آج اس نے چوری کی تو اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے چوری کی تھی، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اس راز کو چھپا دیا اور اسے ظاہر نہ کیا، کیونکہ سمندر تھے نا، اتنا سب چھپا رہے، یہ واقعہ نہیں چھپا سکتے، غصہ تو بہت آ رہا تھا، کیونکہ وہ سارا الزام لگا رہے ہیں نا کہ یہ بھی چور کو ثابت کر رہے ہیں، اور خود یوسف علیہ السلام کے سامنے بول رہے، اس سے پہلے اس کا بھائی تھا نا، انہیں بھی چوری کرا تھا، بادشاہ سلامت، تم کو کیا معلوم؟ تو یوسف علیہ السلام جی میں غصہ ہو رہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ بتا دو، انبیاء اللہ کے حکم کے محتاج ہوتے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یہ واقعے کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور دل میں کیا کہا؟ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم تو اس سے زیادہ بدتر ہو، تو میرا واقعہ تو حقیقت پر مبنی تھا، تم تو اس سے زیادہ بدتر ہو کہ باپ سے اس کے بیٹے کو جدا کر کے کنویں میں ڈالا، اور اس میں بھی تمہارے بننا پڑی تو تم نے کنویں سے نکال کر بازار میں بیچ ڈالا، تو میں برا ہوں یا تم برے؟ جی میں کہتا نہیں آدمی، ارے کسی کو اگر بولنے بار مرتبہ ہوتا نا، غصہ بھی دیکھ کے آتا، غصہ اتنا ہوشیار ہے کیا ہوتا ہو دیکھ کے آتا، اگر کسی پر غصہ اتر نہیں سکتا تو بعد میں وہ جانے کے بعد کیا ہوتا، اتنا غصہ آ رہا تھا میرے کو، میں نے دل میں تو بہت بولا مگر کیا جان دو چھوڑ دیا بولا، کیونکہ اتار نہیں سکتا تھا غصہ، اور کوئی چھوٹا موٹا رہا یا اس سے لیول میں کم رہا تو 2-3 باتیں سنا دیتا، بعد میں کیا ہوتا، ڈرتے کیا دھڑام دھڑام منہ پہ بول دیتے بولے، تو وہ غصہ بھی کیسے آتا، حساب سے آتا، دیکھ کے کہ اپنے لیول سے نیچے ہے تو نکل لیں گا، اور لیول سے اوپر رہے تو پی لیں گا، وہ جو حدیث میں ہے نا، اپنے غصے کو اگر پی لو گے تو کل میدان قیامت میں اللہ جس حور سے چاہے اسے جوڑ دے گے، یہ اس وقت ہے جب تم غصے کو پورا کر سکتے تھے، غصے کی ساری چیزوں کو انہیں غصہ آنے کے گالی دے سکتے، بات سنا سکتے، مار سکتے تھے، پھر بھی تم نے وہ گھوٹ پی لیا، تب یہ نعمت اللہ دے گے۔ اس غصے کے بعد کی ساری چیزوں کو تم اختیار کر سکتے تھے، پھر بھی نہیں کیا، پی لیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام نہیں بول سکتے تھے، ارے بادشاہ پہ بیٹھے ہوئے اور یہ مانگ رہے بھائی آ کر، بول نہیں سکتے تھے یوسف علیہ السلام، پی رہے۔ اور پھر فرمایا واللہ اعلم بما تصفون،
جو واقعہ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو تم کہہ رہے ہو اسے کون بہتر جانتا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب جب بعض روایتوں میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے روایت نقل کی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بڑا بھائی تو روبیل اور بعض روایتوں میں شمعون، اس کو جب غصہ آتا تھا تو اگر یہ غصے میں چیخ دے تو حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے تھے، بہت سو کے سینے پھٹ جاتے تھے، اتنا زور سے چیختا تھا. تو اس نے کہا روبی، اچھا اس کا توڑ بھی تھا، ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے. اس کا توڑ یہ تھا کہ اگر یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا کوئی اگر اس طرح ہاتھ لگا دے تو غصہ فوراً ختم ہو جاتا. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ وہ روبیل نامی یہ کہنے لگا، دیکھنا میں یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، میں چیخوں گا تو یہاں پہ سینے پھٹ جائیں گے اور وہ حاملہ عورتیں ضائع ہو جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم چیخو. تو جیسے وہ غصے میں آنے کے لیے تیار ہو گیا، بال اس کے کھڑے ہوئے، تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا، نکاح ہو گیا تھا، تو اپنے بیٹے سے کہا جا اس کا جا کر ہاتھ پکڑ لے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی تخم ہے پوترا، بولے تو انہی کی بیج ہے نا، تو کہا جا بیٹے اسے پکڑ لے. تو اس نے جا کے پکڑ لیا تو اس کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا، پھر نہیں آتا تھا غصہ. وہ کہنے لگا شاید یہاں پر میرے ابا یعقوب کی کوئی بیج پل رہی ہے، ورنہ میرا غصہ کیوں ٹھنڈا ہوتا. لیکن چونکہ عقل، اللہ چاہے تو عقل دیتا ہے، اللہ چاہے تو اس وقت عقل پہ بال مرتبہ ہوتا، ارے یار وہ بات وہ ٹائم پہ یاد نہیں ہے میرے. اب اس کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ جب اس بچے نے ہاتھ لگایا تو یقیناً وہ اس کے بھتیجا ہی ہوگا. صرف اتنا سوچا یار کوئی تو بھی یہاں پہ ہوگا کر کے چھوڑ دیا اس نے. اللہ نے پردہ ڈال دیا عقل پہ. اب جب غصے سے بھی کچھ نہیں ہوا تو اب عاجزی پہ آ جاتا آدمی. پہلے ڈیرنگ کرتا، دے تک نہیں دیتا، بعد میں نہیں دینے کا رہا تو دیوانا جی نہیں کہ اب تم اتنے اچھے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے نماز پڑھتے حج کر کے آئے، اب تھوڑا دو نا، تو اس پہ آ گئے. یا ایھا العزیز ان لہ ابی شیخا کبیرا، اے عزیز مصر یقیناً میرے ابا یعنی اس بچے کے ابا بڑے بوڑھے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو احسان کرنے والے دیکھتے ہیں، خیال کرتے تم تو محسنین میں، تم نے ہم پر کتنا احسان کیا، ساری دنیا والوں پر کتنا احسان کیا. اب ہم آج سے درخواست کرتے کہ ایک احسان ہم پر یہ کیجئے کہ ہمارے ابا بوڑھے، بنیامین سے ان کا بڑا تعلق ہے، اس لیے بنیامین کو چھوڑ دو اور ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ دیجئے. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو یوسف علیہ السلام تھے نا، اللہ نے تدبیر سجائی تھی. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے سامان پایا اس کے علاوہ اگر کسی کو ہم اپنے پاس رکھ دے، انا اذا لظالمون، جس کے کجاوے میں ہم نے سامان پایا اس کے علاوہ اگر کسی کو رکھیں گے تو ہم تو ظالم بن جائیں گے. یہ تو ظلم ہے نا، ایک پکڑا گیا اور دوسرے کو سزا دی جائے. اور دیکھو تعبیر بھی کیا استعمال کی، جس نے چوری کی یہ نہیں کہا من وجدنا، جس کے پاس ہمارا سامان ہم نے پایا. دیکھو غور کرو قرآن کی آیت پہ، یہ نہیں کہا چوری کی، کیا کہا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، کیونکہ چرایا تو نہیں تھا نا.
اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے ہم اسی کو رکھیں گے، یہ نہیں کہا، فرمایا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کے علاوہ اگر کسی کو رکھیں گے ہم تو ظالم بن جائیں گے، اور اللہ کو ظلم تو پسند نہیں ہے۔ اب کیا کرے، پریشان ہو گئے، تو چلو تھوڑا مشورہ کر لیتے۔ کیا کر لیتے؟ ایک سائیڈ ہٹ گئے، چونکہ معاملہ جم نہیں پا رہا ہے۔ ایک ساتھ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، وہ جب ان سے مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے تو یہ ادھر چلے گئے اور مشورہ، خاموشی میں مشورہ کرنے لگے۔ تو سب کے سامنے بڑے بھائی نے کہا، قال كبيرهم میں کے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف۔ بڑے بھائی نے کہا کہ سنو میرے بھائیو، کیا تمہارے ابا نے تم سے اللہ کا عہد و پیمان لیا تھا، اور اس سے پہلے بھی تم نے یوسف کے بارے میں کمی کوتاہی کر دی تھی، اور اللہ کی طرف سے تم نے ایک عہد و پیمان اپنے ابا سے لیا، یوسف سے بھی تم نے کمی کوتاہی اس کے معاملے میں کی۔ اب کان کھول کر سن لو، دو واقعے ہو گئے۔ اب میری یہ رائے ہے فَلَن نَبْرَحَ الْأَرْضَ، ابھی میں یہ سرزمین مصر سے ہلوں گا نہیں، میں یہیں پر رکھ دوں، یہیں پر رہوں گا، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یہاں تک کہ میرے ابا میرے آنے کی اجازت دے دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی دو شکلیں میری واپس آنے کی، ورنہ تم سب کے سب چلے جاؤ آٹو کے آٹو، میں اب جانے والا نہیں، یہی سرزمین مصر میں رہوں گا، کیونکہ شرم آ رہی ہے اب جانے کی، کون سے منہ سے جائے گے؟ پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، اب جب ابا نے اللہ سے عہد کروایا تھا ہمارا کہ ہم بنیامین کو لائیں گے، وہ بھی اٹک گئے، اب کون سے منہ سے جائے گے؟ اس لیے تم چلے جاؤ، میں آنے والا، ہاں تم جانے کے بعد یہ پوری کہانی اور واقعہ سنانا۔ ابا اگر مجھ سے کہہ دے آنے کے لیے تو میں کیا کر لوں گا، آ جاؤ۔ یہ ابا کی اتنی فرما برداری بھی تھی، ورنہ آج کی نسلیں ابن بولے کیا، ان کو کیا سمجھتا، برے منہ کی اولادیں ایسی بولتے نا، ابن بولے کیا، ان کیا سمجھتا اتنا، صرف اتنا کہیں گے نا تو یہ کہنے والوں کی اولادیں اس کو ڈنڈے سے مارے گی بعد میں۔ ہاں یہ دنیا میں اللہ چکا دیتے ہیں ماں باپ کا۔ تو کہنے لگے ابا کے پاس کون سے منہ سے جاؤں گا، ہاں ابا اگر اجازت دے دے تو میں آ جاؤں گا۔ اس لیے اب کیا، یا پھر اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، کیوں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ اس لیے ارجعوا الی ابیکم، اپنے ابا کی طرف چلے جاؤ، فقولوا، اور ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہمیں جتنا علم تھا ہم اتنی کی گواہی دی کہ ہم کو وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے محافظ نہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کا بیٹا ہمارا بھائی چور نکلنے والا ہے، ہم نے تو اللہ سے دو پیمان کیا تھا اسے واپس لائیں گے، لیکن غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اس کا محافظ اللہ ہے۔ جا کر یہ پوری تقریر ابا سے کہے، اور دلیل کے طور پہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور دلیل کے طور پہ بستی والوں سے پوچھو جہاں یہ واقعہ ہوا، اور دلیل کے طور پہ اس قافلے والوں سے بھی پوچھو جو قافلہ ہمارے ساتھ تھا۔ کوئی میٹر، کوئی مسئلہ، جیسے مثال کے طور پہ جماعت میں ہو گیا تو کیا کہتے ہیں آدمی، ارے ہماری جماعت مالا پوری میں تھی، وہاں کے لوگوں سے پوچھو۔
یا پھر کیا کہتے ہیں جماعت میں جو ساتھی تھے ان سے پوچھو. ارے بھائی ہوتا نہیں ہوتا ایسا. دلیل آدمی کو اگر کوئی واقعہ سنانا ہو تو پہلے کیا کہتا یہ واقعہ مالا پوری میں ہوا تو کیا کہتے بستی والوں سے پوچھو. اور اگر بستی والوں سے جا کر نہیں پوچھتے تھے تو جتنے ساتھی ہمارے ساتھ جماعت میں تھے ان سے پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ بستی والوں سے پوچھو, وہ جو قافلہ جو ہمارے ساتھ تھا ان سے پوچھو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم تو سچے, اور واقعی میں سچے تھے. آپ اس واقعی میں کیا تھے ہو, سچے ہی تھے. یہی واقعہ ہوا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ایسا ایسا واقعہ ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ یہ واقعہ بھی تمہارے جیوں نے ہی گڑھ لیا ہے. کیونکہ ایک آدمی سے اگر کوئی چیز کبھی سرزد ہو جائے نا, بعد میں اس پہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. وہ واقعہ ہے نا مشہور, دوسری تیسری کی پہلی دوسری کی کتاب میں ہوتا. بھیڑیا آیا, شیر آیا, چرواہا ہلاتا تھا. سارے گاؤں والے لاٹھی لے کے آئے. کیوں؟ مذاق کر رہا تھا میں. پھر چلے جانا. پھر بولے بھیڑیا آیا. پھر گاؤں والے آنا. کیا کر رہا؟ مذاق کر رہا. ایک دن اچانک بھیڑیا آ گیا. بھیڑیا آیا. تو لوگ کیا کہہ رہے, پہلے کے جیسے بوڑھوں میں جب لوگ کام میں ملا, بکرے بھی کھایا اس کو بھی کھا دیا. ارے ہے نا پہلی دوسری میں واقعہ آتا نا بال بھارتی کتاب. تو جس پر سے اس لیے اپنے اعتماد کو بناؤ, اپنے ماں باپ کے, اپنے بڑوں کے سامنے اپنا اعتماد بنے گا تو لوگ اعتماد بھی کریں گے. لوگوں کا اعتماد مت چھوڑو, یہ کرو. ورنہ یہ گاؤں میں مالا پوری رہو, بھیڑ ہو یا جو بھی, گاؤں میں اگر کوئی اعتماد کسی کا ختم ہو جائے نا, بچے بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے. ارے دھوکے باز ہے, ارے ٹوپی پہنانے والا, ارے اس نے ایک بالش زمین اس کی ہڑپ لی ہے, ارے انہیں نے بھائی کا حق دبایا, اس نے بہن کا حق دبا دیا. اس پہ کیا اعتماد کرے گے؟ اعتماد پیدا کرو لوگوں کے درمیان. اعتماد ہی ختم ہو گیا تھا یعقوب علیہ السلام کا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے جیسا واقعہ گھڑا یہ بھی گھڑ لیا ہوگا. پھر فرمایا فصبر جمیل, میں ایسا صبر کروں گا جس میں شکایت کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. صبر جمیل کی تفسیر پہلے بتائی گئی. صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس کی شکایت اللہ کے کیا مخلوق کے بھی سامنے نہ کرے. اگر کوئی حالات آدمی پر آ جائے تو حالات کی شکایت تو اللہ تو دور, اپنے مخلوق کے سامنے بھی نہ کرے. کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا. اسی لیے جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ہے ابراہیم الخلیل کیا آگ کو بجھانے والا فرشتہ بھیج دیا جائے یا ہوا کو بھیجا جائے یا تمہاری مدد کی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا اس پورے واقعے کی خبر میرے مولا کو ہے یا نہیں ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ارے تیرے واقعی کی کیا, وہ تو انہو علیم بذات الصدور, جو سینوں میں خیالات انگڑائیاں لیتے ہیں اللہ تو اس کو بھی جاننے والا ہے. اس سے سارے پورے واقعی کی خبر اللہ کو ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب مالک کو پورے واقعی کی خبر ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر جلیل جلانے کے لیے تیار ہے تو خلیل بھی جلنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہا فصبرون, یعنی ایسا صبر کروں گا یہ اللہ کے مخلوق کے سامنے بھی شکوہ نہ کروں گا کہ اس نے ستایا. ہے ایسا صبر. وہی مولانا صاحب دامت برکاتہم والی مثال اس سے پہلے بھی دی گئی. اب پانی سر سے اوپر چڑھ گیا. لوگ کہتے نا خصوصاً دعوت کے کام کرنے والوں کو تو نبیوں جیسا صبر ہونا. کیا بولتے لوگ؟ پانی سر سے
اوپر چڑھ گیا. تو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اس کی مثال دیتے, جن کو تیرنا آتا ہے اس کے سر سے اوپر کبھی پانی نہیں چڑھتا. جن کو کیا آتا ہے, کبھی دیکھے تیرنے والوں کے سر سے اوپر پانی چڑھ جاتا, جن کو تیرنا نہیں آتا ان کے سر کے اوپر پانی آ جاتا ہے. فصبر جمیل, صبر جمیل میرے لیے بہتر ہے. اور پھر امید باندھی اللہ سے, عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, امید ہے کہ اللہ میرے پاس ان تینوں کو لے کر آ جائے گا. جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے نا تکلیف, تو ایٹومیٹکلی دل سے ایسے جملے زبان سے نکل جاتے, اللہ اس کو پورے کر دیتے. کیا فرمایا انہوں نے, امید ہے کہ میرا اللہ سب کو لے کر آئے گا. حالانکہ یہ یقین تھا, یوسف بھی چلے گئے, بنیامین جیل میں چلے گئے, بنیامین کو غلام بنا دیا گیا, اور بڑا بیٹا مارے شرم کے آیا ہی نہیں ملک شام, مصر میں ہی رک گیا. تو امید کس سے ظاہر کی, اللہ سے, کہ اللہ ان سب کو لے کر آئے گا. اور پھر بتایا انہ العلیم الحکیم, یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اللہ کو پتا ہے میری اولاد کس حال میں کیا واقعہ پیش آیا. نہ میں عالم الغیب ہوں نہ تم عالم الغیب ہے, اللہ ہی جاننے والے. اور حکیم ہے اللہ, حکمت والے. ہم تو ضرورتوں کو جانتے, اللہ حکمت اور مصلحت کو جانتے. ہو سکتا ہے اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ میری اولادوں کو مجھ سے جدا کر رہا ہے. اللہ کی کیا ہے, حکمت ہے کہ میری اولادوں کو کوئی حکمت, اللہ کی حکمت ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو لڑکے ہی دیتا, اللہ لڑکی نہیں دیتا, اور آدمی مانگتا اللہ لڑکی دے لڑکی دے لڑکی دے, 10-12 لڑکے بھی ہوئے تو لڑکی نہیں ہوتی ان کو. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا, ہمارے استاد کے ساتھ ایسا ہوئے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے مانگتے رہتا اللہ لڑکا دے لڑکا دے, 10-11 لڑکے ہوتے لڑکا نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ کی یہ تو ضرورت دیکھتا نا کہ مجھے بیٹا ہونا تو وہ میرا کیا بن جائے گا, آگے چل کر بے ساکھی بن جائے گا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. لیکن اللہ کو پتا ہے اسے بیٹا اگر دوں گا تو یہ اس کے لیے ذلت کا سبب بنے گا, اس کے یہ خون کو جلانے والا بنے. کتنی ایسی اولادیں ہوتی ہے, بعد میں آدمی کہتا نا ہونے سے نہ ہونا تیرا بہتر ہے. ارے بولتے نہیں بولتے, کبھی کبھی لڑکی اللہ نہیں دیتا. کیوں؟ کہ ہو سکتا بعد میں جا کے تمہارا منہ کالا کر دے. کبھی لڑکی بھی اللہ نہیں دیتے. اور کبھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ اولاد ہی نہیں دیتا ہے کہ اس سے دعا کراؤ اس سے دعا کراؤ. کیوں؟ اللہ کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے یہ اولاد کو نہ سنبھال سکے, یا ہو سکتا ہے اس کی اولاد اس کو نہ سنبھال سکے. بعد میں خون کے آنسو رونے سے بہتر ہے ابھی نہ روئے. ارے سمجھ میں آ رہی بات, یہ حکمت ہے اللہ کی. اس کو کہتے کائناتی انکشافات. جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں, کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چلتے ہوئے بچے کی گردن اڑا دی خطرناک. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تم نے تو کھیلتے ہوئے بچے کو گردن اڑا دی. وہ کہنے لگے تجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ چھوٹا بچہ آگے جا کے یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا. حالانکہ اس کے ماں باپ نافرمان ہیں, اس لیے اس کو بچپن میں ہی ختم کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دے دیا. بہت سو کی اولادیں بچپن میں ختم ہو جاتی, کتنا روتا آدمی. اور وہ فطرت ہے انسان کی, رونا بھی چاہیے. لیکن حکمت کون جانتا ہے؟ ارے اللہ نے کیوں 10 سال میں اس کو اٹھایا, اللہ نے 15 سال میں کیوں اٹھایا, اللہ نے 20 سال میں 40 سال میں اللہ نے کیوں اٹھایا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کیا اللہ, اس لیے وہ ہے نا واقعہ مشہور ہے, وہ بھی کتابوں میں آتا, اردو کی کتابوں میں. ایک بادشاہ کا وزیر تھا, وہ کیا کہتا تھا, اللہ جو کرتا اچھا کرتا. تو بادشاہ کی کیا کٹ گئی, انگلی کٹ گئی. تو انہیں کیا کہا, اللہ جو کرتا اچھا کرتا. اس نے اٹھا کے اس کو جیل میں, میری میت کی تکلیف میں اور بول رہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا. میری کیا کٹ گئی, انگلی, اور بوڑھا اچھا جو کرتا اللہ جو کرتا اچھا کرتا. اٹھا کے وہ گیا شکار کو,
وہاں شکار کرتے کرتے راستہ بھول گیا، بان میں پڑ گیا، تو زخمی چیز کو شیر ہاتھ نہیں لگاتا، ایسا کہنا ہے ماہرین کا۔ وہ یہ سمجھتا ہے شاید کسی نے اس کا شکار کیا ہوا ہے، تو دوسرے کے شکار کو ہاتھ نہیں لگاتا، شیر ہے نا۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے کہ جب تک شیر کو شیر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھتے تب تک وہ حملہ بھی نہیں کرتا۔ شیر کو شیر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر، چاہے بچہ ہو بوڑھا لو بڑا، اس کی آنکھ اپنی آنکھ مل گئی تو حملہ کرتا ہو، اتنا غیور ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہاں ایک پڑا ہوا ہے، سوئے ہوا ہے، انگلی سے اس کا کیا بہ رہا ہے؟ خون بھی رس رہا ہے۔ اس نے دیکھا، سونگا، یہ بیدار ہو گیا، اس کی تو سانس رک گئی، چلا گیا سون کر۔ جب یہ واپس آیا تو حکیموں نے بتایا، بادشاہ سلامت، تمہاری انگلی کے کٹنے کی وجہ سے شیر نے تمہیں نہیں کاٹا۔ تو تب جا کے اس کو سمجھ میں آیا اللہ جو کرتے اچھا کرتے۔ اس لیے کہا انہ العلیم الحکیم، اللہ ہی جاننے والے اور اللہ ہی حکمت والے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس کو انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے منگل کو انشاءاللہ بات کی تفسیر کریں گے، بعد نماز مغرب انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔